محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، کئی ہفتوں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی 8 نصیحتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جن میں سے 4 نصیحتوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا۔ پہلی نصیحت تھی کہ آدمی نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرے۔ دوسری نصیحت تھی کہ آدمی دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے حلق کی حفاظت کرے۔ تیسری اور چوتھی نصیحت تھی کہ آدمی اپنی زبان کی اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ ان 4 نصیحتوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا۔ 5ویں نصیحت تھی حضرت لقمان علیہ السلام کی، جو انہوں نے 4000 انبیاء کی صحبت میں رہ کر کے حاصل کی۔ وہ تھی کہ آدمی ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے، کیونکہ جب انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کی زندگی کے اندر جو غفلتیں اور لاپرواہیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب غفلت اور لاپرواہی کم ہوگی تو پھر انسان کا دل عبادات کے اندر لگے گا، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا یہ لذات اور شہوت کی چیزوں کو توڑ دیتا ہے۔ جب انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے کی وجہ سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب شہوتیں ختم ہوں گی، لذتیں ٹوٹیں گی، غفلتیں ختم ہوں گی، تو لا محالہ انسان کا دل عبادات کی طرف آئے گا، اللہ رب العزت سے قرب حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے گا۔ اور جب انسان موت کو یاد نہیں کرتا تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی زندگی کیسے گزارنی ہے، جیسے اس کا من کرتا ہے، جیسے خواہشیں پیدا ہوتی ہے، جس طرف خواہشات نفسانی لے جاتی ہے انسان اس طرف چل پڑتا ہے، اور اسے یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ان اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ آج یہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب امت نے اپنی موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا تو آج اکثریت ایسی ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابعدار بن کر کے رہ گئی۔ میرے بزرگوں، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، جب انسان اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر کے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جب آدمی کا نظریہ یہ ہوتا ہے تو اگر اس سے زندگی کے اندر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق جلدی ہو جاتی، آدمی جلدی توبہ کرتا ہے۔ یہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، کیونکہ آدمی سے نافرمانی ہوئی تو فوراً اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے کہ اس نافرمانی کا، اس گناہ کا اللہ کے سامنے حساب دینا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی جلدی ہو سکے اس گناہ کو معاف کرا لو۔ تو کثرت سے موت کو یاد کرنے کا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ آدمی کو توبہ کی توفیق جلدی ہو جاتی ہے،
آدمی جلدی سے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اس کو قناعت حاصل ہوتی ہے، یعنی تھوڑی روزی کے اوپر آدمی راضی ہو جاتا ہے، اس کی جو بڑی بڑی تمنائیں اور خواہشات ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ کیسے؟ آدمی کے پاس اگر روزی کم ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ مال و دولت کم ہے تو کیا ہوا، کل قیامت کا دن اللہ کے سامنے حساب بھی کم دینا پڑے گا، کیونکہ ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے اگر مال و دولت زیادہ ہوتا یا میں مال و دولت کے پیچھے دوڑوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا دوسرا فائدہ کہ آدمی کی دل کے اندر طمع اور لالچ ختم ہو جاتا اور تھوڑے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ ہے کہ آدمی جو عبادت کرتا ہے وہ چستی اور پھرتی کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ موت کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں اللہ کے سوا۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ اگلی گھڑی ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ جب یہ آدمی جانتا ہے کہ میری موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں، تو جو بھی عبادت انسان کرتا ہے وہ اس نظریے سے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو۔ اور جب اس نظریے سے آدمی عبادت کرے گا تو یاد رکھیں کہ پوری پھرتی اور چستی کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت کرے گا، سستی اور کاہلی اس کے اندر نہیں برتے گا۔ تو یہ تین فائدے ہو گئے موت کو کثرت سے یاد کرنے کے۔ ایک تو آدمی توبہ میں جلدی کرتا ہے، دوسرے تھوڑے کے اوپر قناعت اختیار کرتا، طمع اور لالچ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ کہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ چستی اور پھرتی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو انسان موت کو یاد نہیں کرتا تو اس کو تین نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، آدمی توبہ کے اندر جلدی نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان، آدمی کی طمع اور لالچ بڑھ جاتی ہے، اس کی خواہشات کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہی نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ جب یہ احساس ہی نہیں ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اپنی دنیا کے اندر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سمیٹ لو، چاہے حرام ہو حلال ہو کچھ بھی ہو، بس جیب کے اندر آنا چاہیے، پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، تو خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی عبادات کے اندر سستی اور کاہلی کرنے لگتا ہے، اور آج اس کا نتیجہ ہماری نظروں کے سامنے۔ آج جب امت نے اپنی موت کو یاد کرنا چھوڑا، موت کا احساس چھوڑ دیا، تو آج دیکھیں کہ امت کا ایک بڑا طبقہ عبادات سے دور ہے۔ فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی احساس نہیں، روزہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی احساس نہیں، حج فرض ہو گیا کرنے کا احساس نہیں، عبادات کے اندر دن بدن غفلت اور سستی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ آدمی نہ جانے کتنے جنازوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے، قبرستان کے اندر دفن کرتا ہے، پھر بھی اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مجھے بھی لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے اسی قبرستان کے اندر لا کر کے دفن کر دیں گے، میں اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کروں۔ کبھی یہ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کون کہتا ہے کہ مسلمان کسی سے ڈرتا ہے؟ اگر یقین نہ آئے تو خالی مساجد کو جا کر کے دیکھ لو۔ اگر مسلمان ڈرتا
تو اللہ سے ڈرتا، اور جب اللہ سے ڈرتا تو مساجد بھری ہوئی نظر آتی۔ لیکن آج مساجد کا کیا حال ہے؟ امت کا کتنا طبقہ ایسا ہے جو عبادات کرتا ہے اور پوری دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں اس کا اجر ملنے والا ہے، مرنے کا یقین ہی نہیں۔ آدمی سوچتا ہے پوری زندگی یہیں رہنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد رکھو ہمیشہ۔ موت یاد رہے گی تو بہت سارے جرائم سے، بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری نافرمانیوں سے، بہت ساری غلط خواہشات پر عمل کرنے سے آدمی رک جائے گا، اور اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ آدمی کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس عبادت کے اوپر اللہ کے یہاں ایک بڑی مقدار میں اجر ملنے والا ہے۔